अस्सलाम वालेकुम भाइयों। 3 मौज़ूआत पर आज दोबारा बात होगी। पहले नंबर पर आता है बिलावल ने नवाज़ शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। यानी जो उसने जनरल बाजवा के मुतालिक और ISI चीफ के मुतालिक और ख़ास कर छोटे अफसरान को और जवानों को जो ख़िताब में कहा था कि आप इन लोगों से बगावत करें, उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरे, हाफिज़ हुसैन अहमद ने जो बयान दिया, बल्कि रात को टीवी पर उसने दोबारा वो बयान दोहरा दिया कि हम नवाज़ शरीफ की इस बयानिए के साथ नहीं हैं, हम उससे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो इस्तीफ़ा दे दें। जो सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला है, हर पार्टी की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपको मालूम है कि इस्तीफ़ा में तो पीपल पार्टी कभी भी नहीं आती। तो यहाँ पर भी ये जो हम पहले कहते थे कि PDM आगे नहीं चल सकेगा, तो आप लोगों को सामने नज़र आ गया। तीसरी बात होगी ज़ुबैर उमर की, जो उसने नाजायज़ दिफा किया है मरियम का, जो शेर दिल जवानों के लिए जो उनके नाम है, उसके जिस तरह टाइगर फोर्स है, तो इन्होंने जवान शेर दिल जवान फोर्स कायम किया। उसमें जो नारे लगाए गए, तो ये वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन उधर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता था और फिर उसके लोग इधर जो उनके अपने पेरोल पे होते थे, तो वो जाके उसका दिफा किसी और तरीके से, उसका ये मतलब नहीं था, वो कंटेक्ट ये नहीं था, पता नहीं अजीब अजीब। वही चीज़ अल्ताफ़ हुसैन का जो दूसरा साथी बन गया नवाज़ शरीफ, उसने अपना लिया। तो ये 3 बातों की तरफ तो पहले आते हैं बिलावल की तरफ के बिलावल ने ऐसे क्यों किया। बिलावल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बल्कि अपने बयान में ये कहा कि नवाज़ शरीफ ने हमारे साथ, जब ये PDM बन रहा था, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग ने हमारे साथ हमें ये नहीं कहा था कि हमने इदारे को यानी अफवाज पाकिस्तान को इस तरह मुलायम करना है, और हमने तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, अफवाज पाकिस्तान की बात तो हमसे इन्होंने कभी नहीं की, तो इसलिए हम इसको तौसीक नहीं दे सकते, हम इस बयानिए में नवाज़ शरीफ के साथ नहीं हैं। यानी ये बहुत बड़ा बयान है कि ये कह रहे थे लोग, ये ख़ास कर जो मीडिया है, कि ये PDM आगे चलेगा, तो PDM चलेगा, लेकिन क्या होगा, यही होगा जो 2-4 जलसे इन्होंने पहले की, 2-4 और कर लेंगे, फिर वही पुराने तनख्वाह पे काम करेंगे, चले जाएंगे। तो अब बिलावल का मकसद क्या है? बिलावल अपनी सिंध हुकूमत को बचाने के लिए, उसका इस वक्त जो सारा दारोमदार है वो इस चीज़ पर है कि इमरान ख़ान मरकज़ में रहे और हम सिंध में रहे, हमें ये सूट करता है। और अगर कोई चांस बनता है गिलगित बल्तिस्तान में, हालांकि वो इंशाअल्लाह PTI जीत के दिखाएगा, लेकिन अगर PTI ने कुछ उनके साथ अंदरूनी खाना कोई ऐसा मसला कर दिया कि चलो आप करें इधर गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर कौन रह जाएगा BDM के साथ। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इनका पहले भी अब एक दूसरे पर एतबार नहीं, तो अब आपको सामने आ जाएगा 2-3 दिनों में, और भी खुल कर ही आ जाएंगे, अपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर देंगे। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि इंसान अच्छाई भूल सकता है लेकिन किसी की बुराई नहीं भूलता। ये हमारी इंसानियत का एक अजीब सा वो है। तो जो कुछ इन्होंने किया है नवाज़ शरीफ ने इस ख़ानदान के साथ, तो वो मतलब यहाँ तक कि बेनज़ीर शहीद के नंगे फ़ोटो, जाली नंगे फ़ोटो इन्होंने जहाज़ों से गिराए। उसके बाद यानी हर रोज़ उसका, कभी पेशावर में तारीख़ है तो दूसरे उसी दिन फिर कराची में उसका तारीख़ है और बच्चों के साथ जाके पेश हो रही है। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा वो गैरत भी इनको आया हो बिलावल को। और दूसरा उसके वालिद के साथ इन्होंने किया यानी कि जेल में उसकी ज़बान तक काटी गई थी। तो वो किसने किया था? वो नवाज़ शरीफ ने किया था। इसके बाद जरदारी को आज से 4 साल पहले जो इसने उकसाया कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान थे, तो उसने जो बयान दिया फ़ौज के ख़िलाफ़, फिर मुल्क से भाग के 3 साल वो पाकिस्तान नहीं आ सका। और फिर उसी नवाज़ शरीफ ने उसका फ़ोन अटेंड करने के लिए भी यानी उसको इनकार कर दिया, उसका फ़ोन तक अटेंड नहीं किया। तो ये सब कुछ तो इनके सामने है, पीपल पार्टी के सामने। तो वो चीज़ नहीं भूले, लेकिन सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ये एक साथ है, और हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। तो ये तो न होने वाली बात थी जो नहीं हो सकती। अब बिलावल बकौल बिलावल कि मेरा मुस्तकबिल तो रोशन है,
یہ تو خود ختم ہو چکے ہیں. نواز فیملی کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے تو اتنے بڑے مسائل ہیں. یعنی کہ وہ کیسز کو ایک طرف کر لیں. اگر اپنے افواج کے خلاف کوئی بیان دے تو کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے یا اس کا خاندان کہ کل وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. کسی ملک میں نہیں ہوتا تو پاکستان جیسے مضبوط ملک پہ یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کا تو کوئی ہے نہیں، وہ کوئی مستقبل نہیں ہے، بلکہ پوری پارٹی کا نہیں ہے. نواز شریف نے اپنے ساتھ ساتھ اس بیانیوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے جو فرنٹ لائن ان کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، اس کو بھی تباہ کر دیا. جتنے بڑے بڑے تھے کسی سے کیا بیان کہلوایا کہ دوسرے طریقے سے، یعنی افواج کے خلاف، ملک کے خلاف. تو اس نے تو وہ اپنے خاندان کو نہیں پوری پارٹی کو تباہ کر دیا. اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ آخر یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس انہوں نے بھی اس ملک میں وقت گزارنا ہے. تو کل انہوں نے بھی آ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر اسی طرح الٹیمیٹلی انہوں نے عمران خان کا ساتھ ہی دینا ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے انشاءاللہ بہت کچھ بدلنے والا ہے اور یہ وزیر اعظم مضبوط سے مضبوط تر کر ابھرے گا. تو ہم ویسے نہیں کہتے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اور ایسا ہی ہوگا. کیونکہ اب جب مولانا کی پارٹی بھی اعتراض اٹھا رہی ہے تو وہ کیوں؟ انہوں نے 11 پارٹیوں کو اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا نواز شریف نے. اور نواز شریف کا تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک، کہ اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو قربان کرتا ہے. اس کی پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے. اور جس نے اس کے ساتھ احسان کیا اسی کا گریبان پکڑا اس شخص نے. یہ جنرل جیلانی سے لے کر غلام اسحاق تک اور جنرل مشرف تک، جس نے اس کے ساتھ اچائی کی، سب کے پیروں پر یہ پڑ گیا اور ان کو گرانے کی کوشش کی. تو یہ تو اس کا تاریخ ہے. لیکن دوسری طرف ان کے جو لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت جلد بہت بڑا فارورڈ بلاک، جس کا قانوناً بھی پھر اجازت ہوگا کہ یعنی کہ 84 سیٹس ہیں ان کے، تو اگر 42-43 ایم این ایس کا فارورڈ بلاک بنتا ہے، اسی طرح ایم پی ایس کا، تو پھر وہ تو فلور کراسنگ کا ایکٹ بھی ان پہ لاگو نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو یعنی انہوں نے اس پوری پی ڈی ایم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور دوسری طرف اور بات کر دی انہوں نے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے جو کچھ کردار ادا کیے ہے یہ ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا ہے، یہ بھی ان کا ساز و باز ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، آپ اس سے جان چھوڑائے، اس اتحاد سے نکلے. تو ان میں اگر تھوڑی سی کچھ نہ کچھ ہو تو وہ بھی ذرا سوچیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس فیملی کی طرف سے. اگر ایک برائی انہوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ تو پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہے، لیکن دوسری طرف جو بے عزت کیا گیا پاکستان میں، پنجاب میں، تو وہ چودھری برادران کو کیا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر اس پر کون اعتبار کرے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے اس شخص کا کہ جب بھی اس پہ کوئی اعتبار کرتا ہے تو آگے سے یہ اس شخص کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور اعتبار میں یہ بددیانتی کرتا ہے. اس کا وہی ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا نہ کوئی وعدہ ہے نہ کوئی ایمان ہے. تو یہ اب سب کے سامنے یہ انسان، اس کی جو کردار ہے وہ ننگا ہو چکا ہے سب کے سامنے، کوئی اس پہ اعتبار کرنے والا نہیں ہے. اور یہ اسی طرح بیٹھا رہے گا لندن میں. اور دوسرا الطاف حسین بن گیا ابھی ہمارے بدقسمتی کے لیے، یہ اسی طرح ملک کے خلاف کام کرتا رہے گا، اپنے اداروں کے خلاف کام کرتا رہے گا. اور یہ جس طرح یہ چاہتا تھا کہ میں پیپل پارٹی کو بے وقوف بنا کر اپنے بیانی پر لے آؤں گا، تو ایسے تو ہونا نہیں ہے. وہ جو بچپن میں جب وہ اپنی والدہ کی شہادت کے بعد اس نے ایک بیان دیا تھا جس سے دلوایا گیا تھا، اس غریب کو کیا پتہ تھا، چھوٹا تھا، کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو اب اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ وہ اپنا انتقام لے رہا ہے. بلاول اصل میں جو انتقام لے رہا ہے وہ نواز شریف سے لے رہا ہے. اور کہاں پر آ کے اس نے کڑا کر دیا نواز شریف کو. تو یہ جو خود کو بہت بڑے ہوشیار سمجھتے تھے اور اس کے جو بڑے بڑے جو گادری پارٹی میں ہیں وہ خود کو کوئی ارسطو سمجھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا ہے. ان سب کا یہ اس کی طرف خیال نہیں گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بلاول آخر میں کرے گا کیا. میں بلاول کی کوئی صفت نہیں کر رہا، نہ اس میں صفت کی کوئی ایسی جگہ ہے،
لیکن صرف اور صرف ان کو سبق سکھانے کے لیے جو اس کا کردار اس وقت سامنے آ رہا ہے یہ بہترین ہے. اس لیے میں نے وہ پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا. تو اب وہ زبیر عمر جو اسد عمر کا بھائی ہے اس کا جو بیان تھا کل، وہ کہتا ہے کہ جب نوجوان شیر فورس کا جو پروگرام تھا تو اس میں لوگوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ نعرے کیا تھے؟ وہ نعرے یہ تھے کہ یہ جو افراتفری ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یہ جو بربادی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. اور پھر اسی کو ملا کر مریم نے کیا کہا تھا، اور پھر آخر میں اس نے کہا تھا کہ آپ سب کے خلاف یہ نعرے نہ لگائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑوں کے یعنی فوج کے جو بڑے ان کے خلاف لگائے. تو یہ تو پی ٹی ایم والے لگاتے تھے، اور وہ کیا ہے پی ٹی ایم وہ تو آپ کو معلوم ہے، اور کتنی پارٹی ہے ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن کیا ایک قومی پارٹی کا جو خود کو لیڈر سمجھتا ہے وہ یہ بیان دے گا، اور پھر ایسے لوگ اس کا دفاع کریں گے ٹی وی پر بیٹھ کر؟ زبیر عمر جیسے لوگ، یعنی خود بھی ایک میجر جنرل کا لڑکا، اور اتنا گرا ہوا کہ وہ مریم نواز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا. جیسے وہ کرتے تھے ایم کے ایم والے الطاف حسین کے لیے، وہی کردار اس بدبودار شخص نے شروع کر دیا. تو اب آپ پر میں یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ حقائق قریب ہے یا حقائق سے دور ہے. تو میرا خیال ہے آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ، اور اگر آپ لوگوں کا اتفاق میرے ساتھ ہے تو برائے کرم آپ اس میں جو میرا لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب چینل کا، اس کو آپ سبسکرائب کریں، میرے پیج پر ہے موجود ہے. اور فیس بک میں جو پیج ہے اس کو لائک کرے اور شیئر کرے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.